بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمشق میں دونوں دن زنگی مرحوم کی بیوہ نے ایک اور محاذ کھول رکھا تھا۔ جب سے سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق سے نکلا تھا، اس عظیم عورت نے لڑکیوں کی ایک رضاکار فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ لڑکیوں کو زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھانے، خون روکنے اور ابتدائی مرہم پٹی کی تربیت دی جاتی تھی، لیکن زنگی کی بیوہ انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی کی تربیت بھی دے رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے چند ایک تجربہ کار مرد اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ پر عورت کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا، اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ لڑکیوں کو فوج میں شامل کرے گا۔ اس کے باوجود زنگی کی بیوہ لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رہی تھی۔ وہاں کیفیت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مرہم پٹی وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیجا کرے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو تربیت کے لیے بھیج کر فخر محسوس کرتے تھے۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے اپنے طور پر لکڑی کی تلواریں بنا کر تیغ زنی کرتے رہتے تھے۔ زنگی کی بیوہ کی فوج میں 4 لڑکیوں کا اضافہ ہوا۔ ان میں ایک تو فاطمہ تھی، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک چھاپا مار جاسوس ہرن سے بلکہ گمشتگین کے حرم سے نکال لایا تھا۔ دوسری موصل کے خطیب ابن المہدوم کی بیٹی منصورہ تھی۔ آپ پچھلی قسط میں سن چکے ہیں کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح موصل سے نکالا گیا تھا۔ باقی 2 وہ لڑکیاں تھیں جنہیں حلب سے گمشتگین کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ انہیں سالار شمس الدین اور سالار شاد بہت نے ہرن کے قاضی کو قتل کر کے وہاں سے نکالا تھا۔ یہ حمیرہ اور سحر تھی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس محاذ پر پہنچی تھی، جہاں سے انہیں دمشق بھیج دیا گیا تھا۔ ایسی بے ٹھکانہ لڑکیوں کو نور الدین زنگی کی بیوی کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ یہ چاروں اس کے پاس پہنچی تو انہوں نے وہاں لڑکیوں کو تربیت حاصل کرتے دیکھا۔ یہی ان کی خواہش تھی، جو فوری طور پر پوری ہو گئی۔ انہوں نے زنگی کی بیوہ کو اپنی آپ بیتی سنائی۔ وہ انہیں ان لڑکیوں کے سامنے لے گئی اور انہیں کہا کہ وہ تمام لڑکیوں کو تفصیل سے سنائیں کہ دشمن کے قبضے میں ان پر کیا گزری ہے۔ چاروں نے اپنی اپنی کہانی سنائی۔ خطیب کی بیٹی منصورہ ذہنی طور پر زیادہ مستعد اور ہوشیار تھی۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، عورت قوم کی آبرو ہوتی ہے۔ دشمن جب کسی شہر پر قبضہ کرتا ہے تو اس کی فوج سب سے پہلے عورتوں پر حلہ بولتی ہے۔ تم نے ان 2 لڑکیوں حمیرہ اور سحر سے سن لیا ہے کہ جو علاقے صلیبیوں کے قبضے میں ہیں، وہاں صلیبی مسلمانوں کے ساتھ کتنا ہولناک سلوک کر رہے ہیں۔ وہاں کسی مسلمان لڑکی کی عزت محفوظ نہیں۔ خدا نخواستہ دمشق بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اگر ہم نے خون کی قربانی دینے سے گریز کیا تو صلیبی ہمارے آقا بن کر رہیں گے۔ انہوں نے ہمارے بہت سے امراء کو خرید لیا ہے۔ اب صلیبی بھی تمہارے دشمن اور مسلمان امراء بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم فتح حاصل کرنا چاہتی ہو تو انتقام کے جذبے کو زندہ و پائیدہ رکھو۔ میرے محترم والد کہا کرتے ہیں کہ جو قوم ان معصوموں کو فراموش کر دیتی ہے جو کفار کی بربریت کا شکار ہوئے تھے، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری بہنوں، میں محترم سلطان صلاح الدین ایوبی کی مرید ہوں۔ ان کے نام پر سولی چڑھنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ان کا یہ اصول پسند نہیں کہ عورت محاذ پر نہ جائے۔ انہوں نے جو سوچا ہے ٹھیک ہی سوچا ہے، لیکن عورت کو کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو حرموں میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ ہمیں مرد کی تفریح کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح قوم کی آدھی قوت بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ دشمن لشکر لے کر آتا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری فوج آدھی بھی نہیں ہوتی۔ ہم مردوں کے دوش بدوش لڑیں گی اور فوج کی کمی پوری کریں گی۔ میں موصل میں جاسوسوں کے گروہ میں رہی ہوں۔ میں اس محاذ پر لڑ کر آئی ہوں۔ یہ میرے والد کی غلطی تھی کہ انہوں نے جذبات میں آ کر والی موصل پر اپنے اصل خیالات کا اظہار کر دیا۔ اگر وہ نہ پکڑے جاتے تو وہاں ارادے کچھ اور تھے۔ ہم وہاں تباہ کاری نہ کر سکے اور ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ ان چاروں لڑکیوں کی آپ بیتی اور منصورہ کی باتوں نے لڑکیوں کے جذبے کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ ان میں سے 400 لڑکیاں تربیت حاصل کر کے تیار ہو چکی تھیں۔ انہیں محاذ کے لیے روانہ کیا جانے لگا۔ چاروں لڑکیوں نے چند دنوں میں کچھ تربیت حاصل کر لی تھی۔ انہیں روک لیا گیا، لیکن ان میں انتقام کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اسی جیش کے ساتھ محاذ پر جانے کی ضد کرنے لگی۔ فاطمہ، حمیرہ اور سحر کی ضد اتنی سخت تھی کہ تینوں رو پڑی اور ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زنگی کی بیوہ نے انہیں بھی 400 کے اس جیش میں شامل کر لیا۔ ان کے ساتھ 100 مردوں کو بھیجا گیا۔ یہ رضاکار تھے۔ انہوں نے لڑنے کی تربیت حاصل کر لی تھی۔ ان کا کمانڈر حجاج ابو وقاص تھا۔ نور الدین زنگی کی بیوہ نے حجاج ابو وقاص کو ایک تحریری پیغام دے کر کہا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دینا۔ میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تم انہیں یہ بتانا کہ یہ لڑکیاں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تم ایک بار پھر سن لو، ان لڑکیوں اور رضاکار محافظوں کو اپنے ساتھ رکھنا۔ انہیں شب کو شب خون مارنے کی تربیت دی گئی ہے اور لڑکیاں بھی لڑ سکتی ہیں۔ زخمیوں کو سنبھالنے کے بہانے تم سب لڑو گے۔
فوج کے سامنے رکاوٹ نہ بن جانا۔ جہاں موقع ملے دشمن کو کمزور کرو۔ میں نے لڑکیوں کو بتا دیا ہے کہ دشمن کے ہاتھ زندہ نہ آئیں۔ وہ خود کہتی ہیں کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو وہ اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گی۔ 400 لڑکیوں اور 100 رضاکار مردوں کا یہ دستہ گھوڑوں پر سوار دمشق سے روانہ ہوا تو سارا شہر امڑ کر باہر آ گیا۔ لوگوں نے جانے والوں پر پھول برسائے۔ اس قسم کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، واپس نہ آنا، آگے جانا۔ صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ دمشق کی تمام عورتیں آئیں گی، اللہ تمہیں فتح دے گا، اسلام کا کوئی دشمن زندہ نہ رہے۔ شہر کے بہت سے آدمی گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار دور تک اس جیش کے ساتھ گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، راستے میں ایک رات پڑاؤ کرنا تھا۔ افطاری کے وقت سے کچھ دیر پہلے یہ قافلہ ایک جگہ رک گیا۔ لڑکیاں کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں اور مرد خیمے نصب کرنے لگے۔ اپریل کا مہینہ تھا، راتیں سرد ہو جاتی تھی۔ گھوڑوں کے اس قافلے کے ساتھ اونٹ بھی تھے جن پر خیمے لدے ہوئے تھے۔ ان خیموں میں برچیاں، تلواریں اور تیر و کمان لپٹے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے 12 گھوڑ سوار آ گئے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار تھے جو دمشق سے محاذ پر جانے والے راستے کی حفاظت میں گھوم پھر رہے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں کو اور رضاکاروں کے قافلے کو دیکھ لیا تھا۔ ان 8 سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میرے کارواں ابو وقاص آگے بڑھا۔ چھاپا ماروں کا کمانڈر انتانون تھا۔ اس نے ابو وقاص سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ابو وقاص نے اسے مکمل جواب دیا اور اسے مطمئن کر دیا۔ چھاپا ماروں کو دیکھ کر بہت سی لڑکیاں دوڑی گئی اور ان کے گرد جمع ہو گئیں۔ سب کا یہی ایک سوال تھا کہ محاذ کی کیا خبر ہے۔ انتانون نے انہیں بتایا کہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس وقت شروع ہو جائے۔ فاطمہ بے تابی سے آگے بڑھی اور انتانون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انتانون نے فاطمہ کو گمشتگین کے حرم سے نکالا تھا۔ ابو وقاص نے انتانون سے کہا کہ وہ افطار ان کے ساتھ کرے اور کھانا بھی انہی کے ساتھ کھائیں۔ سب بکھر گئے، ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ انتانون اور فاطمہ نے اتنا سا موقع پیدا کر لیا کہ انتانون نے اسے رات کو ملنے کی ایک جگہ بتا دی۔ دمشق سے دور اس ویرانے میں اذان کی صدائے مقدس گونجی۔ سب نے روزہ افطار کیا، نماز پڑھی اور کھانا کھایا۔ سب دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، جنہیں سونا تھا وہ سو گئے۔ لڑکیوں نے ٹولیوں میں بٹ کر گیت گانے شروع کر دیے۔ چھاپا ماروں نے ان سے کچھ دور اپنا ڈیرا جما لیا۔ انتانون اپنی پارٹی کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ بھال کرنے جا رہا ہے۔ فاطمہ چپکے سے لڑکیوں میں سے غائب ہو گئی۔ وہ خیمہ گاہ سے دور ایک جگہ کھڑی انتانون کا انتظار کر رہی تھی۔ انتانون بھی آ گیا۔ فاطمہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہرن میں ہوئی تھی۔ اس وقت انتانون سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا۔ اس نے اس لڑکی کو صرف اس لیے پھانسا تھا کہ وہ ہرن کے حکمران اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن گمشتگین کے حرم کی لڑکی تھی۔ اسے وہ اپنی جاسوسی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ فاطمہ نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کر دیا اور انتانون گرفتار ہو کر فرار ہوا اور فاطمہ کو ساتھ لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمہ کو دمشق بھیج دیا اور انتانون اپنی درخواست پر چھاپا مار دستے میں شامل ہو گیا۔ اب اتنے دنوں بعد فاطمہ اسے اچانک مل گئی تو انتانون نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے بغیر اس کی زندگی روکھی پھیکی ہو گئی ہے اور یہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ یہ تعلق صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ لڑکی کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنا تھا، کچھ ایسی ہی کیفیت فاطمہ کی تھی۔ ان کی ملاقات جذباتی تھی، وہ اپنے اپنے قابو میں نہیں رہے تھے۔ لیکن انتانون نے اس کے بازوؤں سے نکل کر کہا، فاطمہ ہمارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا، میں ہرن میں بھی اپنا فرض پورا نہیں کر سکا تھا، تمہیں وہاں سے نکال لانا کوئی کارنامہ نہیں تھا اور یہ میرے فرائض میں بھی شامل نہیں تھا۔ میں سلطان کے آگے شرمسار ہوں اور میں اپنی قوم کے آگے بھی شرمسار ہوں۔ میں چھاپا مار دستے میں اسی لیے شامل ہوا ہوں کہ فرض پورا نہ کر سکنے کے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ سلطان محترم نے مجھ پر ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ ان 7 چھاپا ماروں کی کمان اور قیادت مجھے دے دی ہے۔ اب ایک بار پھر تم میرے راستے میں نہ آ جانا، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن مجھے پہلے فرض ادا کرنے دو۔ میں بھی فرض ادا کرنے آئی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ میں گمشتگین کو قتل کرنے آئی ہوں۔ ناممکن ہے، انتانون نے کہا۔ محترم سلطان عورت کو محاذ سے بہت دور رکھتا ہے، وہ شاید تم سب کو واپس بھیج دے گا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، فاطمہ نے غصے سے کہا۔ میں ثابت کر دوں گی کہ عورت حرم کے لیے نہیں، جہاد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انتانون، میری یہ خواہش پوری کرو کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے مردانہ کپڑے پہنا کر اپنے ساتھ رکھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، انتانون نے کہا۔ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ بھی لوں تو میری توجہ تم پر لگی رہے گی، میں اپنا کام نہیں کر سکوں گا، اور اگر میں پکڑا گیا تو مجھے اس جرم میں قید خانے میں ڈال دیں گے کہ میں نے ایک لڑکی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، میری اور تمہاری نیت کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو۔
یہ جرم معمولی نہیں فاطمہ، جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، تم جدھر جا رہی ہو جاؤ، ہو سکتا ہے سلطان تم سب کو زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے اپنے ساتھ رکھ لے، تم پھر مل سکو گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ شاید کہیں زندہ یا مردہ مل جاؤں، انتانون نے جواب دیا۔ چھاپا مار اپنے متعلق بتا نہیں سکتا کہ وہ کس وقت کہاں ہوگا اور اس کی لاش کہاں سے ملے گی۔ چھاپا ماروں کی لاشیں ملا نہیں کرتی، وہ دشمن کی جمعیت میں جا کر مرا کرتے ہیں۔ زندہ رہا تو سیدھا تمہارے پاس آؤں گا، ہو سکتا ہے تم زخمی ہو جاؤ تو میں ہی تمہاری مرہم پٹی کروں، فاطمہ نے کہا۔ چھاپا ماروں کی مرہم پٹی دشمن کیا کرتا ہے، انتانون نے جواب دیا۔ فاطمہ جذبات میں نہ آؤ، ہمیں جذبات کو بھی اور ایک دوسرے کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم جیسی لڑکیاں حرموں میں نہ جائیں اور وہ صلیبیوں کے وحشی پن سے بچی رہیں تو میرا خیال دل سے نکال دو۔ میدان جنگ میں تمہیں جو فرض سونپا جائے صرف اسے دل میں رکھنا، تم گمشتگین کو قتل نہیں کر سکو گی، یہ ارادہ بھی دل سے نکال دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرگرمیاں دو ہی تھیں، میدان جنگ کا نقشہ دیکھتا اور اس کی لکیروں میں کھویا رہتا، یا گھوڑے پر سوار اپنی فوج کی مورچہ بندیاں دیکھتا رہتا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے یا موزوں وقت تک کے لیے دفاعی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اصل جنگ قرون کے اندر لڑنا چاہتا تھا جس کی اس نے سکیم بنا رکھی تھی، لیکن ایک پہلو اسے پریشان کر رہا تھا۔ بائیں پہلو پر تو چٹانیں اور ان کے پیچھے پہاڑیاں تھیں، لیکن دائیں پہلو پر چٹانیں زیادہ نہیں تھیں، ان کے پیچھے کچھ میدان تھا۔ دشمن اس طرف پیش قدمی کر کے یا ہلہ بول کر آگے نکل سکتا تھا۔ اس سے سلطان ایوبی کا سارا پلان تباہ ہو جانے کا خطرہ تھا۔ اس کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ اس میدان میں سواروں اور پیادوں کی دیوار کھڑی کر سکتا۔ قریبی چٹان پر اس نے تیر انداز بٹھا دیے تھے، لیکن یہ انتظام کافی نہیں تھا۔ میدان کے لیے اس نے 2 دستے سوار اور پیادہ تیار کر لیے تھے، لیکن انہیں ابھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ میدان پریشان کر رہا تھا۔ ان دستوں کے علاوہ اس نے ایک منتخب دستہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دور افق سے اسے گرد اٹھتی نظر آئی۔ ایسی گرد فوجی اچھی طرح پہچانتے تھے، وہ کوئی سوار فوج آ رہی تھی۔ گرد کے پھیلاؤ سے پتہ چلتا تھا کہ گھوڑے ایک صف میں نہیں، 4 یا 6 کی ترتیب میں ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ دشمن کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ سلطان ایوبی نے غصے سے پوچھا، کیا اس راستے پر اپنا ایک بھی آدمی نہیں تھا؟ تیاری کا حکم دو۔ تیاری کے نعرے باز اٹھے۔ فوج کو جس طرح دفاع کے لیے تیاری کی مشق کرائی گئی تھی وہ اسی طرح تیار ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد گھوڑے نظر آنے لگے۔ ان کی چال دشمن والی یا حملے والی نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ 2-4 سوار دوڑاؤ، دیکھو یہ کون لوگ ہیں۔ سوار دوڑا دیے گئے اور جب وہ واپس آئے تو دور سے چلانے لگے، دمشق سے رضاکار آئے ہیں، ساتھ عورتوں کی فوج ہے۔ سلطان ایوبی نے حیران ہو کر پوچھا، عورتوں کی فوج؟ اس نے ذرا توقف سے سکون کی آہ لے کر کہا، یہ فوج میری بیوہ بہن نے تیار کر کے بھیجی ہوگی، جنگی مرحوم کی بیوہ ہی یہ کام کر سکتی ہے۔ سلطان ایوبی نے ہنسنا شروع کر دیا۔ عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ وہ اتنا کبھی نہیں ہنسا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ سنجیدہ ہو گیا اور اپنے پاس کھڑے سالاروں سے کہنے لگا، میری قوم کی بچیاں تمہیں فتح یاب کر کے دم لیں گی، ہم کیوں نہ مر مٹیں ان بچیوں کی آبرو پر، لیکن میں انہیں واپس بھیج دوں گا۔ اگر ایک بھی لڑکی دشمن کے ہاتھ چڑھ گئی تو میں مر کر بھی چین حاصل نہیں کر سکوں گا۔ وہ چٹان سے اتر کر آگے چلا گیا۔ لڑکیوں اور رضاکاروں کی فوج قریب آ گئی۔ اس کا کمانڈر ابو وقاص گھوڑے سے اتر کر سلطان ایوبی کے پاس آیا۔ سلام کے بعد نور الدین زنگی کی بیوہ کا تحریری پیغام دیا۔ اس نے لکھا تھا، میرے بھائی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میرا شوہر زندہ ہوتا تو تم اتنے سارے دشمنوں کے سامنے اکیلے نہ ہوتے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ پیش کر رہی ہوں۔ ان لڑکیوں کو میں نے زخمیوں کو سنبھالنے اور زخموں کی مرہم پٹی کی تربیت دلائی ہے، دوائیوں کا ذخیرہ بھی بھیج رہی ہوں، 100 رضاکار بھی ساتھ ہیں، بوڑھے فوجیوں نے انہیں جنگی تربیت دی ہے، تقریباً تمام کو شب خون مارنے کی مشق بھی کرائی گئی ہے۔ یہ سب جوش اور جذبے والے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ان لڑکیوں کو تم محاذ پر رکھنا پسند نہیں کرو گے، میں تمہارے خیالات سے آگاہ ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم نے انہیں واپس بھیج دیا تو دمشق والوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اس شہر میں لوگوں میں کیا جذبہ ہے۔ مرد تو محاذ پر جانے کو تیار ہیں، عورتیں بھی تمہاری قیادت میں لڑنے کو بےتاب ہیں۔ اس جیش کو سارے شہر نے عقیدت اور ولولے سے رخصت کیا ہے۔ یہاں تو بچے بھی فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں، تمہیں فوج کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ پیغام پڑھ کر سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا، وہ تھیں تو لڑکیاں، لیکن گھوڑوں پر وہ سپاہی لگتی تھیں۔ سلطان ایوبی نے سب کو گھوڑوں سے اتار کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس نے کہا، میں تم سب کو میدان جنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمہارے جذبے کا صلہ میں نہیں دے سکتا، خدا دے گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا
کہ لڑکیوں کو محاذ پر بلاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تاریخ کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی بیٹیوں کو لڑایا تھا۔ میں تمہارے جذبات کو مجروح بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنے پاس رکھنے سے پہلے میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں کہ سوچ لو، تم میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو اپنی مرضی سے نہیں آئی تو وہ الگ ہو جائے، اور وہ لڑکیاں بھی الگ ہو جائیں جن کے دل میں ذرا بھی شک اور خوف ہے۔ کوئی ایک بھی لڑکی الگ نہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں پیچھے محفوظ جگہ رکھوں گا، جنگ کے دوران تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ پھر بھی یہ علاقہ ایسا ہے کہ تم دشمن کی زد میں آ سکتی ہو سکتا ہے تم میں سے کئی تیروں سے ماری جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دشمن کے ہاتھ چڑھ جائے۔ یہ بھی سن لو کہ برچھی اور تلوار کا زخم بہت گہرا اور بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کی آواز بلند ہوئی، آپ تاریخ سے ڈرتے ہیں اور ہم بھی تاریخ سے ڈرتی ہیں۔ ہم واپس چلی گئیں تو تاریخ کہے گی کہ قوم کی بیٹیوں نے صلاح الدین ایوبی کو تنہا چھوڑ دیا اور گھروں میں بیٹھی رہی تھیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، خدا صلاح الدین ایوبی کی تلوار میں اور زیادہ قوت دے، ہم حرموں کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ تیسری لڑکی نے کہا، 3 چاند پہلے میرا بیاہ ہوا تھا، اگر آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تو میں اپنے خامد کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گی۔ تمہارا خامد خود کیوں نہیں آیا؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس نے اپنی دلہن کو کیوں بھیج دیا ہے؟ وہ آپ کی فوج میں ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ پھر تمام لڑکیوں نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ شور ذرا تھما تو کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، محترم سلطان، ہمیں لڑنے کا موقع دیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں لڑائی میں شریک ہونے دوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اس نے اسی روز لڑکیوں کو 4 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر ٹولی کے ساتھ ایک رضاکار لگا دیا گیا۔ رضاکاروں کے متعلق کہا گیا تھا کہ انہیں جنگی ٹریننگ دی گئی ہے، لیکن سلطان ایوبی نے انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام دیا، کیونکہ وہ باقاعدہ فوج کے سپاہی نہیں تھے۔ انہیں فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کا تجربہ نہیں تھا۔ لڑکیوں اور رضاکاروں کی خیمہ گاہ کرون سے دور بنائی گئی۔ انہیں سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا جو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام کرتے تھے۔ ان سپاہیوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ فاطمہ، منصورہ، حمیرہ اور سحر ایک ٹولی میں آ گئی۔ ان کا ایک ٹولی میں اکٹھا ہو جانا قدرتی امر تھا، کیونکہ وہ اکٹھی دمشق پہنچی اور ان کے دلوں میں ایک ہی جیسی خواہش اور ولولہ تھا۔ ان کے ساتھ آذر بن عباس نام کا ایک رضاکار تھا۔ اس کا چھوٹا سا خیمہ الگ تھا اور اس کے قریب ہی 4 لڑکیوں کے لیے بڑا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں میں حتیب کی بیٹی منصورہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے تیز اور ہوشیار تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا کہ ان کا ساتھی رضاکار آذر ایک چٹان پر چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اوپر چلا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ منصورہ بھی اوپر چلی گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وادیوں میں اور ڈھلانوں پر سپاہی نظر آ رہے تھے۔ آذر نے منصورہ سے کہا، آؤ آگے چلیں۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ آذر قدرتی مناظر اور پہاڑی علاقے کی تعریفیں کرتا رہا۔ آذر ہوبرو جوان تھا، اس کی باتوں میں زندہ دلی اور چاشنی تھی۔ اس نے منصورہ کے ساتھ بڑی شگفتہ سی باتیں شروع کر دی۔ منصورہ نے بھی اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے واپس آئے۔ اتنے سے وقت میں آذر منصورہ کے دل میں اتر چکا تھا۔ افطاری کے بعد لڑکیاں اپنے خیمے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ فوج کے کسی کمانڈر نے خیمے میں جھانک کر دیکھا اور لڑکیوں سے پوچھا کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ لڑکیوں نے آرام اور اطمینان کا اظہار کیا تو کمانڈر خیمے سے ہٹ گیا۔ باہر آذر کھڑا تھا۔ اس نے کمانڈر کو باتوں میں لگا لیا۔ وہ بہت دیر باہر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ منصورہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آذر نے کمانڈر سے پوچھا کہ اتنی تھوڑی فوج سے وہ 3 فوجوں کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ دشمن کے لیے پھندا تیار ہے، کمانڈر نے کہا۔ جنگ اس میدان میں نہیں ہوگی جہاں دشمن کی توقع ہے۔ ہم اسے اس جگہ گھسیٹ لائیں گے جہاں ہم نے وسیع پیمانے پر گھات تیار کر رکھی ہے۔ اس کمانڈر نے آذر کی جذباتی اور جوشیلی باتوں سے متاثر ہو کر تفصیل سے بتا دیا کہ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو کس طرح تقسیم کیا ہے اور وہ کیا کرے گا۔ مصر کی کمک کے متعلق بھی تفصیل بتا دی۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ آدھی رات کے لگ بھگ منصورہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے آذر بن عباس کے خیمے سے باتیں سنائی دی۔ وہ سمجھی کہ آذر کا کوئی دوست ہوگا، لیکن اسے یہ الفاظ سنائی دیے، تم ابھی نکل جاؤ، کچھ باتیں تم نے خود معلوم کر لی ہیں، باقی میں نے بتا دی ہیں۔ میرے لیے یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا، اچھا ہوا تم آ گئے، اب راستہ سمجھ لو۔ اس نے آذر کو بتایا کہ وہ کس طرف سے نکلے۔ اسے سارا راستہ سمجھا کر کہا، تم پیدل جا رہے ہو، پیدل ہی جانا چاہیے، صبح سے پہلے پہنچ جاؤ گے، جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کل ہی اندھا دھند حملہ کر دے۔ پھندا تیار ہے اور مضبوط ہے، کرون کے اندر نہ آئیں، خدا حافظ۔
منصورہ کو اس آدمی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ چلا گیا تھا۔ منصورہ نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر دیکھا۔ آذر اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا، وہ ایک طرف چل پڑا۔ منصورہ نے اپنے خیمے کی کسی لڑکی کو جگائے بغیر اپنے سامان سے خنجر نکالا اور باہر نکل گئی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے جن کی وجہ سے چاندنی بہت دھندلی تھی۔ منصورہ کو آذر کے سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلہ رکھ کر اور روٹ میں ہو کر اس نے آذر کا تعاقب کیا۔ آذر ایک چٹان کے دامن میں ہو گیا اور چلتا گیا۔ منصورہ بھی اسی راستے پر ہو گئی۔ راستے میں کوئی سنتری یا کوئی اور فوجی ادھر آتا جاتا نظر نہ آیا، اس لیے منصورہ سمجھ گئی کہ لڑکیوں اور رضاکاروں کے خیمے اگلے مورچوں سے بہت پیچھے لگائے گئے ہیں اور اس سے پیچھے کوئی فوج نہیں۔ منصورہ کو معلوم نہیں تھا، وہاں کئی جگہوں پر فوج موجود تھی، لیکن جو آدمی آذر کے پاس آیا تھا وہ اسے ایسا راستہ بتا گیا تھا جو اسے فوج کی نظر سے بچا سکتا تھا۔ وہ ایک کٹی ہوئی چٹان کے اندر چلا گیا۔ منصورہ رکی۔ ذرا دیر بعد وہ بھی چٹان کے کٹاؤ میں داخل ہو گئی۔ آگے وادی تھی جس میں درخت بھی تھے۔ آذر کسی درخت کے پیچھے رک جاتا، ادھر ادھر دیکھتا اور چل پڑتا۔ منصورہ کے بھی چلنے کے، رکنے کے اور چھپنے کا انداز یہی تھا۔ کچھ دور اونچی پہاڑی کا دامن آ گیا۔ منصورہ بھی اس میں داخل ہوئی تو یک ہوا کے تیز و دھند جھونکے نے اس کے پاؤں اکھاڑ دیے اور اس کا جسم سن ہونے لگا۔ آذر نے کسی شک کی بنا پر پیچھے دیکھا اور رک گیا۔ منصورہ بڑے سے ایک پتھر کے پیچھے بیٹھ گئی۔ آذر آگے کو چل پڑا۔ منصورہ اٹھی اور جس طرف پہاڑی کا سایہ تھا اس طرف ہو گئی۔ درے سے باہر نکلے تو کھلا میدان تھا۔ آذر تیز چل پڑا۔ منصورہ نے بھی رفتار تیز کر دی۔ وہ عورت تھی، بہت سا فاصلہ طے کر چکی تھی، ٹھنڈ بھی تھی اور نیچے پتھر تھے۔ وہ تھک گئی، یہ تو اس کا جذبہ تھا جو اسے تعاقب میں چلائے جا رہا تھا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس تعاقب میں انجام کیا ہوگا۔ اگر آذر دوڑ پڑا تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ جس شک پر اس کے تعاقب میں گئی تھی وہ یقین میں بدل چکا تھا۔ آذر دشمن کی طرف جا رہا تھا۔ منصورہ نے تعاقب کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے پکڑے یا پکڑوائے گی کیسے۔ اب تو وہ بہت تیز چل پڑا تھا۔ اگر اسے پکڑنا ہی تھا تو یہ دو بدو مقابلہ تھا۔ منصورہ کے پاس خنجر تھا، اس نے خنجر زنی کی تربیت موصل میں اپنے باپ سے لی تھی، لیکن وہ صرف تربیت تھی، دشمن سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ دشمن تنومند مرد تھا، کیا منصورہ اسے زیر کر کے پکڑ سکے گی؟ وہ سوچتی گئی اور تیز چلتی گئی۔ آذر اچانک رک گیا اور اس نے پیچھے دیکھا۔ منصورہ کے قریب ایک درخت تھا۔ وہ پھرتی سی درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ درخت کے ساتھ جگہ ذرا بلند تھی اور وہاں پتھر تھے۔ منصورہ کا پاؤں پتھروں پر پھسلا اور وہ گر پڑی۔ رات کے سکوت میں پتھروں کی آواز بہت اونچی سنائی دی۔ آذر پیچھے کو آیا۔ منصورہ نے اسے آتے دیکھ لیا۔ وہ اٹھی نہیں، درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور آذر کو دیکھتی رہی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ آذر درخت کے بالکل قریب آ گیا تو منصورہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ آذر درخت سے ذرا آگے ہوا تو منصورہ نے اس کے پاؤں پر جھپٹا مارا اور اس کے دونوں ٹہنے پکڑ لیے۔ وہ اب پیٹ کے بل تھی۔ اس نے پوری طاقت سے آذر کے ٹہنے پیچھے کو کھینچے۔ وہ منہ کے بل گرا۔ دوسرے لمحے منصورہ اس کے پیٹ پر گھٹنے رکھ چکی تھی اور اس کے خنجر کی نوک آذر کی گردن پر تھی۔ یہ عمل 2-3 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا۔